गुस्सा वो वहद कफियत है जिसमें आपकी जुबान आपके दिमाग से भी ज्यादा काम करती है। अक्लमंद इंसान को गुस्सा बहुत कम या बहुत ही देर से आता है। अपने फैसले बार बार बदलने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। दोस्त को हमेशा बगल में और दुश्मन को हमेशा आगे रखें, लेकिन भरोसा अपने साए पर भी मत करो। मुनाफिक दोस्त साए की तरह होता है, हमेशा आपके रोशन तरीन लम्हात में आपके करीब, लेकिन आपकी तारीख तरीन वक्त में कहीं नजर नहीं आता। दूसरों के साथ वो ना करें जो आप खुद के लिए पसंद नहीं करते। मायूसी और उम्मीद के दरमियान हमेशा उम्मीद का इंतखाब करें। अपने जहन का इस्तेमाल न करना और दूसरों की मर्जी पर चलना मोहताजी की अलामत है। उम्मीद का इंतखाब करें। अपने जहन का इस्तेमाल न करना और दूसरों की मर्जी पर चलना मोहताजी की अलामत है। उम्मीद का इंतखाब करें। अपने जहन का इस्तेमाल न करना और दूसरों की मर्जी पर चलना मोहताजी की अलामत है। हमेशा याद रखें कि आपकी औलाद आपके नक्शे कदम पर चलेगी, आपकी नसीहतों पर नहीं। मत है। हमेशा याद रखें कि आपकी औलाद आपके नक्शे कदम पर चलेगी, आपकी नसीहतों पर नहीं। बेसुकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र उन लोगों से करता है जो अक्ल से खाली होते हैं। उस शख्स को कभी जवाब न दें जिसके सवालात नागवार हों, और ऐसे शख्स से सवाल न करें जिसके जवाबात घटिया हों। कल को जिल्लत उठाने से बेहतर है कि आज थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर ली जाए। दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की वजह यह होती है कि हम डरते हैं कि कहीं वो दूसरा हमें छोड़ ना दे। एक दिन आप समझ जाएंगे कि खुशी हमेशा अपने साथ रहने का तरीका सीखने के बारे में थी, और आपकी खुशी कभी भी दूसरों के हाथ में नहीं थी। एक दिन आप समझ जाएंगे कि खुशी हमेशा अपने साथ रहने का तरीका सीखने के बारे में थी, और आपकी खुशी कभी भी दूसरों के हाथ में नहीं थी। कोई हौसला तोड़ता है, कोई हौसला जोड़ता है। हौसला तोड़ने वाले से दूर हो जाएं और हौसला छोड़ने की आदत को खुद से दूर करें। जो चाहेंगे वो पाएंगे। जब आपका बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी आदत की बजाय उसका इलाज करवाएं। लोगों की बेटियां आपकी नाअहली दुरुस्त करने के लिए नहीं हैं। रोजगार के मामलात से दिल में यकीन पैदा हो जाता है कि असल कामयाबी कारोबार के वसी होने या मुलाजमत में प्रमोशन होने से है। बच्चों को बालिग होकर एहसास होता है असल कामयाबी खिलौने जमा करने में नहीं, बल्कि तालीमी मैदान में आगे बढ़ना है। जवानी ढलने पर नुक्ता नजर तब के मामलात से दिल में यकीन पैदा हो जाता है कि असल कामयाबी कारोबार के वसी होने या मुलाजमत में प्रमोशन होने से है। बच्चों को बालिग होकर एहसास होता है असल कामयाबी खिलौने जमा करने में नहीं, बल्कि तालीमी मैदान में आगे बढ़ना है। जवानी ढलने पर नुक्ता नजर तब्दील हो जाता है कि असल कामयाबी तो बासलाहियत औलाद, बड़े घर और बेहतरीन गाड़ी के होने से है। बुढ़ापे में इंसान के नज़दीक असल कामयाबी का पैमाना बीमारियों से बचकर जिस्मानी और दिमागी तंदुरुस्ती का बरकरार रहना करार पाता है। बिलाखिर जब मौत का फरिश्ता लेने आता है तो असल बात खुलकर सामने आती है कि कामयाबी के तमाम तर दुनियावी तसव्वुर दर हकीकत बहुत बड़ा धोखा थे। असल कामयाबी का तसव्वुर तो अल्लाह की नाजिल करदा किताब में दर्ज है।
جس کے معاملہ کا کبھی وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ حقیقت بہت بڑا دھوکہ تھے۔ اصل کامیابی کا تصور تو اللہ کی نازل کردہ کتاب میں درج ہے، جس کے معاملہ کا کبھی وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ تو سب اللہ کے حکم سے آتا ہے، زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ اہل ایمان احتیاط کرتے ہیں مگر انجام سے نہیں ڈرتے، جبکہ بے ایمان انجام کے ڈر سے احتیاط کرتے ہیں۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے، اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا مر گیا تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ اہل حدیث، بریلوی، شیعہ یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا مر گیا تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ دن میں 70%، احتیاط سے میں کہہ رہا ہوں 70% بچے سوشل میڈیا پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی سوچ، ان کا وقت، ہر چیز، ان کا پیشن، ان کا جذبہ، ان کا انٹرسٹ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ہی گزر رہا ہے۔ 70% آف سچ اسٹوڈنٹس صرف اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اب جو بچے 30% ہیں، 30% بھی پورے گول اورینٹڈ اور ایمبیشس انڈیویجولز نہیں ہیں، وہ لوگ بھی 50-50 ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لیکن وہ جو 70% بچے سوشل میڈیا میں اپنی زندگی کو بسر کرتے جا رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ان کا فیوچر کیسا ہے، ان کے پاس میں کوئی ویژن نہیں۔ 10 سال کے بعد انہیں 10,000 کی سیلری اگر ملتی ہے نا تو وہ 10 لاکھ کے برابر نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس میں کوئی اپرچونٹیز نہیں ہوتی ہے، جہاں جائیں وہاں دروازے بند نظر آتے ہیں، کوئی ان کے لیے دروازہ نہیں کھولتا ہے، کوئی ان کے لیے اپرچونٹیز نہیں ہوتی ہے۔ ان صورتوں میں انہیں 10,000 بہت بڑی نوکری لگتی ہے۔ آج شہر جائیں، حیدرآباد، بنگلور، ممبئی، ایسے بڑے بڑے شہر جائیں آپ کو ایسے بھی ینگسٹرز ملیں گے جو گریجویٹس ہیں، جو انجینئرنگ کیے ہیں، جو پوسٹ گریجویٹس ہیں، جو MBA کیے ہیں۔ somehow they have cleared their exams، کچھ نہ کچھ کر کے پاس تو ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کوئی جاب نہیں مل رہی ہے۔ وہ جاب کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ دوران سٹڈیز، دوران گریجویشن، دوران پوسٹ گریجویشن انہوں نے وقت کتابوں میں گزارا ہی نہیں، بس ایگزام کیسے پاس ہوئے اس کے بھی 1000 طریقے پاس ہونے کے آج کے زمانے میں، بس ویسے پاس ہو گئے۔ آج کتنے پوسٹ گریجویٹس، MBA کتنا بڑا ڈگری ہوتی ہے، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن، اتنی زبردست تعلیم ہوتی ہے، بزنس کے ایسے زبردست لیسنز پڑھائے جاتے ہیں، صرف آپ کامیاب نہیں بلکہ 1000 لوگوں کو کامیاب آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہوتی ہے، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن۔ یہ کرنے کے بعد نہ جانے کتنے ینگسٹرز آج سویگی میں کام کر رہے ہیں، آج زومیٹو میں کام کر رہے ہیں، آج اوبر اولا گاڑی چلا رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا مسلمان قوم پیدا ہوئی ہے کہ ہم لوگ سویگی گھر گھر جا کر کھانا ڈالیں؟ کوئی حرام کام نہیں ہے، بالکل حلال ہے۔ لیکن اگر آپ نے سویگی میں ہی آپ نے کھانا ڈالنا تھا، اس کے لیے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کی کیا ضرورت؟ اس کے لیے بی ٹیک کی کیا ضرورت؟ اس کے لیے ایم ٹیک کی کیا ضرورت؟ بڑی بڑی پڑھائی آپ نے پڑھ لی ہے لیکن کہیں جاب نہیں مل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے، آپ کے پاس میں نالج نہیں ہے۔ تو نالج اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے تو آپ کو کوئی دروازے نہیں کھولتا ہے۔ نالج بہت ضروری ہے۔ آج جو ہم لوگ پڑھائی پڑھ رہے ہیں، ایون اسکول گوئنگ چلڈرن کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ایگزام میں پاس ہونے کے لیے پڑھائی ہو رہی ہے، تاکہ بچہ ایگزام میں پاس ہو جائے تو 1 مہینہ پہلے پڑھائی کرتا ہے۔ وہ ایگزام جب 30 دن ہوتے ہیں، 40 دن ہوتے ہیں، اب وہ پڑھائی کرنا شروع کرتا ہے اور کامیاب تو ہو جاتا ہے، 60، 70، 80% بھی لے آتا ہے۔ کچھ لوگ قسمت اچھی ہوتی ہے، 90 بھی مارکس لے آتے ہیں،
لیکن 2 سال کے بعد اسے کچھ یاد نہیں ہوتا ہے کہ اس نے 10th میں کیا پڑھائی کی تھی, اس نے 10th میں کیا سیکھ لیا تھا, انٹرمیڈیٹ میں اس نے کیا پڑھا, اس کے کیا فوائد ہیں, کچھ یاد نہیں ہوتا ہے. صرف اس کے پاس میں سرٹیفکیٹ ہوتی ہے, سرٹیفکیٹ کے علاوہ کوئی سکلز نہیں ہے. اب جب آپ کے پاس میں سکلز نہیں ہے تو پھر آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے. انسان کو پہچان بنانا ہے. آپ جہاں سے چلتے ہو وہاں ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ کر انسپریشن لینا, یہ ہوتی ہے اصل کامیابی. صرف ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا آپ نے, یہ کامیابی نہیں ہے. علم حاصل کرنا, سکلز کا زمانہ ہے, سکلز حاصل کرنا, یہ اصل کامیابی ہوتی ہے.